السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی سیف الاسلام قاسمی صاحب بول رہے ہیں منی پور سے۔ جی جی آپ کا بیان وہ چینل سے نکالا سلمان ندوی صاحب کا۔ جی کیا پریشانی ہے؟ سلمان ندوی صاحب تو چمن بہار اہل سنت ہیں صاحب، شاندار چمن بہار اہل سنت ہیں، چاند تارہ اہل سنت ہیں سلمان ندوی صاحب۔ کیسے؟ کیا وہ کافر ہو گئے؟ کیا غلام قادیانی کی طرح ہو گئے وہ؟ کیا ہو گئے وہ آپ بتا دیجیے۔ ارے کہ بتاؤ انہوں نے کیا گمراہیت پھیلا دی جو ان کا اتنا پیچھا کیا جا رہا ہے؟ ہاں؟ اگر ایک صحابی کے بارے میں بولا ہے تو اس بارے میں بحث کی جائے، اختلاف ہوتا ہے، اس کو حد تک رکھا جائے، تھوڑی کہ دشمنی کی حد تک آ جائے۔ کیا دشمنی ہے؟ بتاؤ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کچھ اگر ایسی مختلف روایتیں ہیں، موافقت میں بھی ہیں اور کچھ مخالفت میں ہیں دو چار، تو وہ اگر اس کو بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں تو اس میں بات کی جائے نا ان سے۔ آپ کو کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جو بیان کیے ہیں اس بیان کے انداز کو آپ نے سنا ہے؟ بیان انہوں نے حضرت وہ امام مالک کے عالم کا حوالہ دیا کتاب کا کہ انہوں نے لکھا ہے اس نہیں، کو۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں آپ سے بتا رہا ہوں، ایک ہوتی ہے بھائی، ایک بات ہے اس کو بتا دینا، ٹھیک ہے، ہاں اور ایک ہے اس بات کو بتانے کا ایک انداز۔ ہاں، وہ تو انہوں کا اب ذرا انداز۔ ان کے انداز کو اب ذرا سن کے بتا دیجیے۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کوہ طور پہ تشریف لے گئے، قوم گمراہ ہو گئی، اس کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ اس کو کون چھوڑ رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ اس کو کون چھوڑ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ نہیں، وہ کون آدمی ہے جس نے کہا تھا کہ جو ہی ہے جو ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو کون؟ یہ آپ بتاؤ نا، بتائیے۔ استادی تو نام کلیئر کرو، کون ہے ایسا؟ ہاں؟ وہ کون ہے جس نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولا اس کو بھی کسی نے نہیں چھوڑا ہے، آپ نے چھوڑا ہوگا لیکن کسی نے نہیں چھوڑا اس کو۔ نام تو ظاہر کرو نا، جیسے نام ہمارے اسی چینل میں آپ دیکھ لیجئے، دارالعلوم دیوبند میں جا کر پوچھ لیجئے۔ جو دارالعلوم مولانا سلمان ندوی کے بارے میں بولتا ہے یہ اہل سنت والجماعت سے نکل چکے ہیں، اور مولانا کی بیانات سننا جائز نہیں ہے، ان کو مقتدی بنانا جائز نہیں ہے، ان کے مدرسے میں پڑھنا پڑھانا جائز نہیں ہے، یہ سارے تو دارالعلوم کا فتویٰ ہے پہلے کا۔ ہاں ہاں، اس بار کی بیان اگر دارالعلوم کو سنا دیں گے یا کسی کو سنا دیں گے نا، مجھے تو ڈر ہے مولانا کے اوپر کفر ہی کا فتویٰ لگ جائے گا۔ نہیں تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی تھی وہ فتویٰ دب گیا؟ ان کے اوپر فتویٰ نہیں آیا ہے کیا دارالعلوم کا؟ آیا تو، لیکن اب پیچھے کیوں نہیں کیا جا رہا ان کا؟ اس کے اوپر یہ کہیں زیادہ پیچھا کیا جا رہا ہے، آپ کو کچھ پتا ہے؟ تو نام تو بتاؤ نا، اس کو ڈر کیوں؟ نام کیا ہے؟ نام کیا آپ بتاؤ، کس نشان میں کیا؟ نہیں بتاؤ نا، آپ جب اتنا سلمان ندوی صاحب کو آپ کلیئر کر رہا ہو تو ان کا بھی کلیئر کرو۔ کلیئر بہت کچھ کیا ہوا ہے، مولوی صاحب ہمارے پورے چینل میں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے آج سنو، پورے چینل کے اندر آپ کو 10 سے زیادہ ویڈیو، 20 سے زیادہ ویڈیو ملیں گی اسی پر۔ بھوپال کے علماء جو دیوبند سے فارغ ہیں حضرت کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب دارالعلوم دیوبند کا فرقہ ہے تو بھوپال کے تمام قاسمی ذات ندوی حضرت کہہ رہے ہیں، اور یہ روجڑو کے، باسودا کے، ودیشا کے سب حضرت کہہ رہے ہیں، جیسا کہ وہی جن کے اوپر فتویٰ ہے دارالعلوم کا امیر جماعت کے اوپر، تو ان کو حضرت کہہ رہے ہیں صاحب، اور سمیر الدین قاسمی نے ان کو حضرت کہہ دیا تو ان سے رجوع کروا لیا سمیر الدین قاسمی سے۔ مولانا سلمان صاحب کا مولوی سعد صاحب کی اس میں بہت فرق ہے۔ آپ نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بارے میں تو آئے دن مولانا سعد صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، لیکن ان کا انداز اور مولانا سلمان صاحب کے انداز میں 100% فرق ہے۔ فرق تو ہے، لیکن ایک نبی بہت فرق ہے۔ مولانا نے تو خبیث بولا ہے، حرام خور بولا ہے، کافر فرعون بولا ہے۔ خیر ایسا نہیں بولنا تھا ان کو، اس سے رجوع کرنا نہیں، چاہیے۔ آپ بتائیں مولانا نے خبیث بولا یا نہیں بولا؟ آپ بتائیے، اور مولانا کا انداز کیسے ہے؟ میں نے تو سنی نہیں وہ باتیں۔ کیوں نہیں؟ آپ میری ایک ویڈیو ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مولانا کے بیان کو آپ سنیے، مولانا کے بیان ایک ویڈیو میں ہے، اس بیان کو آپ ذرا سنیے، میری اسی چینل میں ایک ویڈیو ہے، بڑا مشکل اس کو سنیے۔ ایک منٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس بیان کو آپ سنیے، اس کے بعد اگر آپ مولانا کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے تو مجھے بتائیے گا۔ وہ تو اللہ، میں بتا رہا ہوں نا، ایک ہوتا ہے ایک بات بتا دینا، ٹھیک ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ اللہ نے فرمایا کہ تم موسیٰ السلام اور ہارون السلام سے کہ تم ان کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس سرکش ہے، فقولا له قولا لینا لعلہ، اس کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرنا، جو خدائی دعویٰ کر چکا ہے،
اللہ کیا تعلیم دے رہا ہے کہ جا کے نرمی سے بات کرو. تو یہ تو پھر بھی ایمان والے ہیں نا, نرمی سے ان کو سمجھا ہے. نہ سمجھ میں آیا تو برا فتویٰ لگا. پہلے تو یہ کہ بات کر لو, کنفرم کر لو کہ یہ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں. یہ میں نہیں مان رہا ہے نا. آج مولانا سلمان ندوی کے بارے میں ایک 6-7 سال سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے. تمام ندوہ کے علماء پھر ان کو حضرت کیوں کہہ رہے ہیں جن پر ان کو نکال دیا, ندوہ سے نکال دیا ان کو. ندوہ سے نکال دیا جن کو دارالعلوم دیوبند نے حضرت وہ فتویٰ لگایا. آپ بھی مان رہے ہو امیر جماعت پر, یہ ندوہ کے علماء ان کو حضرت کیوں کہہ رہے ہیں, حضرت و مولانا و دامت برکاتہم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ندوہ کے عالم بھی پھر اس حساب سے اعتبار والے نہیں ہیں. نہیں ہے. آج دیکھیے دنیا میں ہزاروں مولوی ہیں جو مولوی صاحب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. صحیح کہہ رہا, بالکل آپ ہزاروں ہے تو آپ کیا کہیں گے, ان ہزاروں کی وجہ سے یہ کہہ دیں گے آپ حق پر ملے. اسی طرح سے لوگ ہونے چاہیے کہ بھائی جب دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دے دیا تو یار اس میں مانو, نہیں تو پھر یہ کہہ دو کہ ہم کیا کیا جاتا. یہ بھوپال کے علماء کے اوپر بھی تعجب ہے اور اجین کے علماء پر بھی کیا کیا جائے میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ابھی بجنور گیا تھا, نجیب آباد کے علماء پہ بھی تعجب ہے, وہ بھی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نہیں مان رہے. ابھی میرے اسی ویڈیو میں اب دیکھیے ایک کمنٹ آیا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں نہیں ایک دوسری ویڈیو میں ہے تبلیغ جماعت میں اختلاف کی اصل وجہ. اس ویڈیو میں ایک کمنٹ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہزاروں علماء نہیں لاکھوں علماء ہیں. اس میں کہہ رہے مفتی تقی عثمانی ہے, منظور منگل ہے, پھولا ہے, پیر ذوالفقار ہے, اور وہ مفتی منیر اخون ہے وہ امریکہ والے. میں نے کہا یہ ایک بھی مجھے کے ساتھ نہیں ہے نا. میں نے بولا ان کو ایک بھی نہیں. اور میں نے یہ کہا مجھے کے ساتھ کوئی عالم نہیں ہے, جو عالم ہے ان کے ساتھ وہ عالم کہے جانے کے قابل نہیں ہے. یہ بات آپ نے کہہ دی. بھوپال کے عالموں کو کیا کہا جاتا, بھوپال کے, اندور کے, یہ ودیشا کے, باسدا کے, وہ جھانسی کے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تو روٹی مل جائے, کہیں بھی کچھ بھی مل جائے کھانے کو, بس یہ انہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میرا کہنے کا وہی مطلب تھا کہ جب ایک آدمی نے اگر صحابی کی گستاخی کی تھی شان میں تو اتنا پیچھا کیا, وہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی اس کا پیچھا چھوڑ دیا گیا. آپ نے نام سنا ہوگا, بہت چھوڑا ہے, بہت اس کو بہت کیا. آج دنیا میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ پیچھے جو کیا جا رہا ہے وہ مولوی صاحب کے ہے. اس وقت سب سے زیادہ کسی کا بھی اتنا نہیں ہے جتنا ان کا ہے. یہ بات صحیح کہہ رہا. ابھی یہ قطب گجرات کا نام سنا ہوا آپ نے, حضرت مولانا یوسف صاحب قاسمی, وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ واپس کیوں لیا جا رہا ہے جس کے خلاف دیا گیا تھا. انہوں نے اشارہ کیا تھا جمعیت کے کسی بڑے عالم کی طرف شاید کہ یہ فتویٰ کیوں بدلا جا رہا ہے, واپس لیا جا رہا ہے جب دارالعلوم سے دیا گیا تھا. مفتی ابو النعمان قاسمی صاحب تو قائم ہے اس فتوے پر جو آپ بتا رہا ہوں. مفتی ابو النعمان قاسمی صاحب, محتمیم صاحب دامت برکاتہم, بس ایک آدمی ہے جو اپنی بات کو مضبوطی سے کہتے ہیں, جو کہتے ہیں بس وہی ہے. مفتی ابو النعمان, اور باقی جو لوگ ہیں وہ مصلحت کی بات کرتے ہیں, جوش میں آ کر الٹے سیدھے بولتے ہیں, اس لیے کسی کی بات کا تو میں مانتا نہیں. یہ صحیح کہہ رہا ہوں. نہ میں مفتی تقی عثمانی کی بات مانتا ہوں, نہ مولانا ارشد صاحب کی بات مانتا ہوں. ان دونوں میں سے کسی کی بات میں نہیں مانتا ہوں, اس لیے کہ یا تو دارالعلوم اپنے موقف کو ختم کر دیں, اس کے بعد جو کچھ کہنا ہے کہہ دے. جب تک وہ موقف ہے اس وقت اس کے خلاف ایک بھی بولنا یہ سب سے بڑا جرم ہے. آپ نے بہت اونچے درجے کی, چاہے مولانا صاحب ہو, چاہے مولانا تقی عثمانی ہو, چاہے مولانا ارشد صاحب ہو. میری ایک ویڈیو ہے, اس ویڈیو میں نے یہ بول کے رکھا ہوا ہے, چاہے میں ہوں, چاہے مولانا تقی عثمانی ہو, چاہے مولانا ارشد مدنی ہو, چاہے محتمین صاحب ہو, جب تک دارالعلوم کا موقف ہے اس وقت تک اس کے خلاف بولنا یہ جرم ہے. جرم ہے, یہ آپ نے کہا, بہت اونچے درجے کی بات کی. اور یہ صحیح, پہلے اس کو ختم کر دو, بالکل, اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, خود دنیا کہے گی. ارے صاحب, بھوپال میں 89 مسجدوں میں علماء دیوبند تفسیر بیان کرتے ہیں. آپ کبھی بھوپال کا معلوم کرنا, میرے پاس لسٹ ہے, میں بھیج دوں گا آپ کو. 89 مسجدوں میں علماء دیوبند اور ندوہ کے علماء جیسے مفتی ابوالکلام قاسمی صاحب قابل عالم شیر مفتی ہیں, حضرت مولانا سید شرافت علی ندوی صاحب ہیں. اصل میں ہوا کیا, میں یہ بتاؤں کہ ہمارے جو علماء ہیں, کچھ علماء حضرات پیٹ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, مدارس والے اپنے مدرسے کو بچانے کے چکر میں مصلحت میں پھنسے ہوئے ہیں. بس یہ سب مطلب ہے. مولانا رحمت اللہ کشمیری نے مجھے ایک مرتبہ کہا تھا, اگر آپ کو مدرسے کی وجہ سے یا کسی اور دنیاوی کام کی وجہ سے کسی غلط کی حمایت کرنا ہے
تو آپ جائیے غیر مقلدین کی حمایت کر دیجئے، سلفیوں کی حمایت کر دیجئے، اہل حدیث کے ساتھ ہو کروڑوں روپیہ جائیے، اتنا ملے گا کہ آپ رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو۔ ہمارا بھتیجا اہل حدیث میں ہو گیا، درود شریف بھی نہیں پڑھ رہا تھا صاحب، دعا میں درود شریف نہیں پڑھا، دعا میں درود شریف نہیں پڑھا اس نے، اذان کے بعد کی دعا بھی نہیں پڑھ رہے لوگ اس طرح کے۔ بخاری میں نہیں ہے اس لیے نہیں پڑھتے ہیں، بخاری شریف میں نہیں ہے درود شریف، اس لیے وہ لوگ نہیں پڑھتے۔ اچھا یہ اہل حدیث لوگ، ہاں وہ اصل میں مار کھانے کے لیے ہے، اصل مار کھانے کے ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں نہ پڑھنے کی وجہ جو ہے وہ بخاری شریف میں نہیں ہے۔ ایک اور ہمارے یہاں ایک مولوی آئے تھے، لکھنؤ میں ہی پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں وکاس نگر میں، تو وہ ان سے میں نے کہا کہ آپ نے درود شریف نہیں پڑھا دعا میں، کہہ رہا ہے کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ وہی دیکھ رہے، تو میں لایا کتاب شیخ العزیز زکریا صاحب کی فضائل اعمال، میں نے اس میں بتایا، تھانوی صاحب کا قول بتایا کہ حضرت نے لکھا ہے، تھانوی صاحب نے زاد الشہید میں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں جس دعا میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ وہ نہیں، درود شریف نماز والی درود شریف اتنی مشہور تو ہے، ہاں اس درود شریف کا نام ہی ہے نماز والی درود شریف، نماز والا درود شریف مشہور ہے، نام ہی ہے اس کا۔ ہاں تو یہ وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جو ندوہ وہاں پڑھاتے ہیں وکاس نگر ندوہ میں امامت، لکھنؤ میں امامت کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ تھانوی صاحب کو حضرت عمر کا ایک قول مل گیا ہوگا، یعنی حضرت عمر کے قول کی بھی کوئی اہمیت نہیں ان کو۔ وہ حالانکہ قرآن حدیث میں یہ بات اتنی زیادہ مشہور ہے، اتنا مشہور ہے کہ بولیے مت۔ درود شریف تو نماز والا درود شریف یہ مشہور نہیں ہے۔ ارے صاحب حضرت تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جس دعا میں درود شریف نہ پڑھا جائے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ دعا زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ ترمذی میں ہے درود شریف کے بغیر جو دعا کی جاتی ہے وہ آسمان و زمین کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے۔ بالکل ترمذی میں ہے، وہ ترمذی شریف میں ہے نا، ترمذی میں ہے وہ۔ ہاں یہ ان کو نہیں دیکھے گا اہل حدیثوں کو، ان کو ترمذی میں کتاب الصلاۃ جہاں ختم ہونے جا رہی تھی وہاں پہ موجود ہے وہ سب۔ بالکل صحیح فرما رہا ہے، بالکل۔ الحمدللہ 20 سال سے، یہ 20واں سال ہے میرا، بخاری شریف اول پڑھا رہا ہوں، ترمذی اول پڑھا رہا ہوں۔ کہاں پر؟ منی پور میں 20 سال ہو گئے میرے، میں نے منی پور میں 19 سال پڑھایا، اس سال میں آسام آ گیا۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند میں 2023 میں، اور کیا کہتے ہیں 2003 میں الحمدللہ دارالعلوم میں دور حدیث میں پہلی پوزیشن ہے، اس میں میں نے افتاء کیا، تخصص الحدیث کر کے پھر پہلے دن سے بخاری شریف پڑھانا شروع کیا۔ پہلے دن سے؟ واہ واہ، پہلے دن سے بخاری شریف پڑھانا شروع کیا، اور دارالعلوم دیوبند سے ڈائریکٹ میرا تقرر ہو کر میں وہاں پہنچا۔ تو اس کا مطلب آپ شیخ الحدیث کے شیخ نصیر صاحب کے بھی شاگرد رہے ہوں گے تھوڑے بہت؟ ان کے مفتی نصیر صاحب شیخ الحدیث؟ نہیں پوری بہت نہیں، ہم نے پورا پڑھا، ہمارا سال ہی میں ان کا آخری سال رہا پورا، شیخ الحدیث اس کے بعد وہ کبھی بھی پورا نہیں پڑھائے۔ اچھا نصیر صاحب؟ جی بہت بڑے محدث تھے صاحب، زبردست محدث، سب اللہ بحمدہ۔ تو یہ بات تو آپ نے بہت اچھی بتائی کہ آپ اپنے دارالعلوم کے موقف پر قائم ہیں، مگر یہ بھوپال والوں کو میں دیکھ رہا ہوں، اجین والے، یہ ودیشا والے، ہمارے یہاں باسودا والے، وہ پہلے سے بھی دارالعلوم کے موقف کے اس میں نہیں تھے وہ لوگ، کیونکہ ان کا چکر یہ ہوا کہ کیسے پیٹ پالے، شروع سے ہی ان لوگوں نے دارالعلوم کے موقف کی زیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔ حالانکہ پچھلے سال بھوپال والوں نے ہی دارالعلوم سے سوال کیا تھا اور دارالعلوم نے وہ سوال جواب دیا تھا، 27 صفحے کا فتویٰ ہے وہ۔ اچھا، اس فتویٰ میں مولانا صاحب کا بیان سننا جائز نہیں کر کے اس فتویٰ میں ہے، لیکن بھوپال والے مانتے نہیں اس فتوے کو دارالعلوم۔ اور پچھلے سال محتمین صاحب نے مولوی سعدی کے نہیں، نظام الدین والوں کے ساتھ جماعت کا کام کرنا منع ہے کر کے محتمین صاحب نے خود بولا ہے۔ بتائیے آپ، پچھلے سال بولا ہے محتمین صاحب نے، پچھلے سال۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایک کتاب دی تھی اس میں تقریر لکھنے کے لیے، اور ان کی کتاب کا پورا موضوع یہ ہے کہ دونوں جماعت میں کام کرو، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جماعت میں کام کرو، دین مطلب ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب والی بات محتمین صاحب نے بولا اس میں کہ ہم اس میں کچھ نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ اصل مسئلہ ہے مولانا صاحب کے نظریات سے متعلق۔ مولانا صاحب کے نظریات غلط ہے، ابھی بھی غلط ہے، سدھرے نہیں ہے، اور ایک طبقہ جن کا تعلق مولوی صاحب سے ہے، بنگلہ والی مسجد سے ہے، ان کا کام بس صرف مولانا صاحب کے نظریات کی تبلیغ کرنا ہے، اس لیے ہم اس فریق کی حمایت نہیں کر سکتے۔ درجے کی بات کہی، جن کو انڈے مرغے محتمین صاحب نے تو فائنل کر دیا اس بار، جن کو کروڑوں روپے مل جاتے ہیں نا پیچھے سے، کروڑوں، کیونکہ امریکہ انگلینڈ کہیں سے بھی آ سکتا ہے، پھر وہ بانٹ دیں گے آپس میں، جیسے بریلویوں میں بانٹ رہا ہے الیاس قادری، آپ نے نام سنا ہوگا الیاس قادری کا، وہ بھی خوب بانٹ رہا ہے زکوٰۃ صدقے، ہیلہ شرعی کرا کے بریلویوں کو دے رہا ہے 50-50 ہزار روپیہ ایک آدمی کو، ایک مبلغ کو، وہ بھی اپنا نیٹ ورک ایسے ہی بڑھا رہا ہے جو آپ فرما رہا ہو نا۔
इलियास काजी ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है सफ़े 31 पे फैज़ान सुन्नत में, और बरेलियों ने आंखें बंद करके बस पैसा खाना शुरू कर दिया, सोच रहे हैं कि अपना आदमी है चलो जान दो। यानी ये कौन सी बात हुई कि तुम्हारे फिरके का है तो कुछ नहीं, गुस्ताखी करे सब माँ, वो दूसरा करे तो काफिर? क्या ख्याल है साहब? सफर 27। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अतहर हुसैन बोल रहा हूँ, मैं सिरोंज जिला विदिशा, भोपाल से 110 किलोमीटर दूर से बोल रहा अच्छा अच्छा, उड़ीसा से? हूँ। नहीं, विदिशा भोपाल के पास है। विदिशा भोपाल। हमारे यहाँ सिरोंज में भी इनके आपके साथ पढ़े हुए होंगे, साथ में मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब हैं, तफसीर बयान करते हैं, वो भी उनके शागिर्द हैं। एक तो हमारे साथ भोपाल के जो है ना वो मुबशिर साहब। मुबशिर साहब? हाँ, मौलाना मुबशिर साहब हमारे साथ भोपाल के होते हैं। नहीं, एक मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब वो आपसे थोड़ा पहले फारिग हो चुके हैं। मुझे मालूम नहीं होगा वो। हाँ, 2-4 साल पहले फारिग हुए हैं। आप हुए 2003 में, वो शायद हुए 2001 में या 2000 में लगभग। उनकी उम्र आपकी उम्र से थोड़ी ज्यादा है, 2-3 साल। आपकी उम्र कितनी? 48 साल? नहीं नहीं, हमारी उम्र इस वक्त मान लीजिए 45-46 ऐसे। हाँ, तो वो आपसे 5 साल पहले फारिग हो गए। मुफ्ती अब्दुल हफीज साहब वो शेखुल अजीज जकरिया नसीर साहब के शागिर्द हैं वो भी। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो, बरेलवियों में भी इस कदर कशमकश चल रही है, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं बरेलवियों में। मुफ्ती शरीआत ने कह दिया करबला का वाकई झूठा है। फाजिल बरेलवी ने लिखा है कि अक्सर वाकया झूठे हैं, तो उसके खिलाफ बरेलवी पड़ गए। लेकिन कुछ बरेलवी यूँ छोड़ रहे हैं कि अपने आला हज़रत को मानता है तो छोड़ दो, कितना ही गुनाह करे, कुछ भी करे, कितनी गुस्ताखी करे। अरे तो ये कब तक चलेगा भैया? तुम्हारे फिरके का है तो गुस्ताखी करे तो माफ कर दो, वो दूसरा करे तो काफिर बना दो। ये क्या तरीका है? बरेलवी से माफ कर रहे हैं मुफ्ती शरीआत को कि यार अपना आदमी है, आला हज़रत को मान रहा है। ऐसी इलियास काजी को बरेलवी माफ कर रहे हैं कि अपना आदमी छोड़ो। ऐसी हम्मद रजा को माफ कर दिया जिसने फरिश्ते को लंगड़ा बताया था बरेलवियों ने। बरेलवी है ना हम्मद रजा, उसने कहा तमाम सैयद कयामत में आला हज़रत को ढूंढेंगे। तो ये बरेलवी एक हो रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि अपनी जमात को पक्का करो, क्या कुछ भी बके, कुछ कुफ्र बके, खाली तौबा रुजू का नाटक करवा लो, छोड़ दो बस खाली। है क्या नहीं साहब? मैंने कहा कि तौबा रुजू से काम नहीं चलेगा, अगर कुफ्र किया तो कलमा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से ईमान लाना पड़ेगा उसको। शहर यार को दोबारा से ईमान लाना चाहिए, और जितने उसकी मुआफ़क़त कर रहे हैं वो भी मान ला। एक बरेलवी ये कह रहा है पीर साहब है कि करबला में जितने थे सब बरेलवी थे, और जितनी जंगों में थे सब बरेलवी थे। अस्तग़फिरुल्लाह। उस जमाने में कहा बरेली, तो ये वही उसकी तरह हो गए हैं कि जब यहूदियों ने कहा था कि ये हम वो है, हम इब्राहिमी है, तो अल्लाह ने कहा था अरे यहूदी तो बाद में आया है, इब्राहिम तो पहले के है। हाँ, बताइए। नसारा ने कहा था कि हम इब्राहिमी है, तो अल्लाह ने कहा अरे तुम तो नसारा बात के हो, इब्राहिम के जमाने में तुम कहा थे। बताइए। ये बेरलवी सेरलवी तो अभी कल के है, और वो तो करबला तो बहुत पहले का किस्सा है। बेवकूफ लोग बिल्कुल इसको समझदार बरेलवी भी मान रहा है कि यार बात तो सही है कि करबला पहले और ये बरेलवी, ये जो तो अब मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना ने इस बात की मुखालिफत की, वही बरेलवी है, तो तमाम बरेलवी उसके पीछे पड़ गए। मतलब बरेलवियों में अब ये हो रहा है कि जो अगर हक बात करे तो उसको दबा दो, सब मिलके उसको खत्म कर दो, यानी उसका बाइकाट कर दो। समझ में आ रही बात आपके? तो अब वो जिस पीर ने कहा था कि इमाम हुसैन अस्सलाम बरेलवी थे, और जितनी भी जंगों में थे अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर सब बरेलवी थे, तो जो बरेलवी समझदार है ना वो इस बात को नहीं मान रहे, लेकिन जो उल्टे लोग अच्छा उस जमाने थे कहा? नहीं अच्छा मैंने सवाल किया, अच्छा चलो कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाह ने मुसलमानों मर्दों को मोमिन का लक़ब दिया कुरान में, औरतों को मोमिनात का, और मर्दों को मुस्लिम का, औरतों को मुसलमात का कुरान में, और हदीस में भी है तलबल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म तलब करना फर्ज है मुसलमान मर्द पर मुसलमान औरत पर। मैंने क्या अब बरेलवी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को क्या कहेंगे, हजरत फातिमा को क्या कहेंगे, हजरत आयशा सिद्दीक़ा को क्या कहेंगे? जैसे बरेलवी मर्दों को तो बरेलवी कह रहे हैं, औरतों को क्या बरेलवियन कहेंगे? क्या ख्याल है साहब? नहीं, औरतों को क्या बरेलवियन कहेंगे? यही पीर साहब जो ऐलान कर रहे थे कि साहब करबला में जितने थे सब बरेलवी थे, और वो पीर साहब ये कह रहे हैं कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, किसी भी तबरुक पे नाज नहीं है दीगर, और मुझे तो फाजिल बरेलवी पे नाज है, हज़री मियां पे नाज है। अरे भाई तुम्हें जब अल्लाह के रसूल के जो खास चहीते हजरत अली हैं उन पर नाज नहीं है, तुम्हें इन पर नाज है जिनसे हजारों लोगों को इख्तिलाफी लाखों को, तो तुम काय को पीर बने हो? समझ में नहीं आ रही बात। हजरत साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप हक पर कायम हो।
और आप हक पर कायम में डाल देना आप भी चैनल पे मेरे, ये वाली बात, ताकि लोग सुने और आगाह हो जाए। ठीक है ना? ठीक है, मैं इंशाल्लाह बाद में कभी बात करेंगे। आसान भी हो रही है, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। आप भोपाल के है ना? भोपाल से 110 किलोमीटर सिरोंज का हूँ। जी ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ। सलाम।